مالی سال 2020-21 کے لیے وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ اس بجٹ سیشن کے لیے خصوصی انتظامات، ایوان سے 256 نشستیں نکال دی گئیں، صرف 86 نشستیں ہوں گی۔ بجٹ اجلاس سے قبل وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ وفاقی کابینہ بجٹ اہداف کی حتمی منظوری دے گی۔ قومی آمدنی میں کمی، معاشی شرح نمو منفی 0.4% رہی۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے اقتصادی سروے جاری کر دیا، کہا رواں مالی سال ملک کو 3000 ارب کا نقصان پہنچا، کوئی ہدف حاصل نہ ہوا۔ زرعی ترقی 3.5% کے ہدف کی بجائے 2.7% تک محدود رہی۔ صنعتی شعبے کی کارکردگی 2.3 کے مقابلے منفی 2.3% رہی۔ خدمات کے شعبے، کپاس اور دیگر شعبوں میں پیداوار ہدف میں منفی رہی۔ اخراجات کو کم کر کے پبلک کے لیے جتنے زیادہ پیسے ہوں وہ دیں۔ ہم نے پورا سال جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا۔ ہم نے فوج کی جو بجٹ تھی اس کو فریز کیا یعنی منجمد کیا۔ موجودہ حکومت کو معاشی بحران ورثے میں ملا۔ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں رواں سال اخراجات آمدن سے زیادہ رہے، ڈالر سستا رکھنے سے برآمدات میں اضافہ ہو گیا۔ مؤثر حکمت عملی سے 5000 ارب کے قرضے واپس کیے، 20 ارب کے خسارے کو 3 ارب تک لے آئے۔ اسٹیٹ بینک سے کوئی رقم نہیں لی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو اربوں کی سبسڈی دی، 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں کی مدد کی۔ فوج کا بجٹ منجمد کرنے پر جنرل قمر جاوید باجوہ کے مشکور ہیں۔ مکمل شٹ ڈاؤن کیا تو 1 کروڑ 85 لاکھ افراد ہوں گے بے روزگار۔ محدود پابندیوں کی صورت میں 14 لاکھ افراد روزگار کھو بیٹھیں گے۔ روزگار ضائع ہونے سے 23.6 ارب سے 315 ارب روپے تک نقصانات ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم کا ملک بھر میں ایس او پیز پر عمل کی خود نگرانی کرنے کا اعلان۔ اسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے، ایس او پیز پر سختی سے عمل کروائیں گے، روزانہ رپورٹ لیں گے۔ ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والی جگہ بند کر دی جائے گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف انتظامیہ اور ٹائیگر فورس سختی کرے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ملک مشکل میں ہے، اپوزیشن فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اموات زیادہ ہوں اور حالات مشکل ہوں تو انہیں باتیں کرنے کا موقع ملا۔ ایک صاحب لندن سے بھاگے بھاگے ایسے آئے جیسے کوئی حل بتائیں گے۔ سابق حکمرانوں کو چھینک بھی آتی تھی تو علاج کے لیے باہر جاتے تھے۔ شکر ہے حکومت لاک ڈاؤن کے لیے کسی دباؤ میں نہیں آئی۔ صدر نون لیگ نے ٹیسٹ مثبت آنے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شہباز شریف کو فون، علاج میں معاونت کا بھی پوچھا۔ صدقہ سر بلاول بھٹو، اسفندیار ولی، اختر منگل اور چینی سفیر کے بھی شہباز شریف کو فون۔ ادھر آرمی چیف کا شیخ رشید کو بھی فون، خیریت دریافت کی۔ آخر پاکستان اس سلیکشن کی اور کتنی قیمت چکائے گا؟ بلاول بھٹو کا ٹویٹ، اتفاق و نقصان کی صورت میں آخر ملک اس سلیکشن کی اور کتنی قیمت چکائے گا؟ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے فیصلوں اور اقدامات کے نتائج پر آخر کس کو الزام دیا جائے گا؟ کٹ پتلی کے اختیارات دینے کے نتائج ایک وقت سامنے آ جاتے ہیں، یہ حد ہم بہت پہلے ہی عبور کر چکے۔ جسم میں زندگی بن کر دوڑنے والا خون اب بنے گا شفا بھی۔ شکست دینے والے 38,000 سے زائد خوش قسمت پلازمہ عطیہ کر کے ہم وطنوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ آئیں اور اپنا پلازمہ عطیہ کریں۔ 0331920268 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ 92 نیوز پلازمہ عطیہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ سیاسی رہنما بھی 92 نیوز کی کاوش کے معترف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان کی بھی شرکت۔ حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا، سفارشات کو این سی او سی میں حتمی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ محمد عامر اور حارث سہیل نے دورہ انگلینڈ سے معذرت کر لی۔ پی سی بی کے مطابق دونوں نے نجی مصروفیات کے باعث ٹیم کے لیے دستیابی سے معذرت کی۔
سابق کپتان سرفراز احمد کو قومی ٹیم میں دوبارہ شامل کرنے کا فیصلہ، فواد عالم اور عمران سینئر کی ٹیسٹ اسکواڈ میں شمولیت یقینی، T20 میں حفیظ، شعیب ملک، خوشدل شاہ، حیدر علی، حارث رؤف، فہیم اشرف کی شمولیت۔ پاکستان اور انگلینڈ میں 3 ٹیسٹ اور T20 میچز کی سیریز ہوگی۔ اور مصر نے بھی سیاحوں کے لیے دروازے کھول دیے۔ 1 جولائی سے سیاح کچھ مخصوص تاریخی مقامات کی سیر کر سکیں گے۔ اقتصادی سروے پیش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے ایک اقتصادی بحران تھا جو ورثے میں ملا۔ پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے، اس میں ایکسپورٹس جو ہیں، یعنی ہماری چیزیں جو باہر کے لوگ خریدتے ہیں، ان میں گروتھ کی رفتار جو ہے وہ 0% تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو پچھلے 2 سال ماضی کی حکومت میں کے گزرے، اس میں ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو جو تھے وہ تقریباً 16-17 سے گر کر کوئی 9 کے قریب پہنچ گئے، یعنی آدھے ہو گئے۔ دوسری جانب کیونکہ ڈالر کو سستا رکھا گیا تو امپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ سے دگنی ہو گئی، اور ان تمام تینوں کا اثر یہ پڑا کہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو گئے کہ ہم اپنی معیشت کو اچھے انداز میں چلا سکیں۔ اور سائملٹینیسلی یعنی اس وقت میں جو ہمارے قرضے تھے وہ بھی بڑھ کر کوئی 25,000 ارب روپے ہو چکے تھے، اور جو ڈیٹ اور لائبلٹیز ہیں ان کو ملایا جائے تو تقریباً 30,000 ارب یا 30 کھرب بن چکے تھے۔ تو ایک ایسی سچویشن تھی کہ جس میں یہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو سچویشن میں ہم ایک ڈیفالٹ کی جانب دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اخراجات تھے وہ آمدنی سے کافی زیادہ تھے، اور بنیادی طور پہ ہم اپنی حکومت میں جو گروتھ حاصل کر رہے تھے وہ باہر سے قرض لے کر ملک کے اندر خرچ کر کے کر رہے تھے۔ تو ایسی سچویشن میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ہم مزید جو ریسورسز ہیں یعنی ڈالرز جو ہیں ان کو موبیلائز کریں۔ تو اس میں حکومت نے کافی کوشش کی، اور کچھ بائی لیٹرل یعنی کچھ ممالک سے یہ لونز اور ڈیٹ آئل کی ری پیمنٹ فیسلٹی حاصل کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ IMF کے ساتھ ایک بڑا پروگرام طے کر کے $6 بلین کا یہ موبیلائز کیے گئے ریسورسز۔ اور حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ٹیکسز جو ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک کی ایکسپورٹس جو ہیں اس کو بڑھانے کے لیے اپنے بزنسز کو مراعات دیں۔ تو بزنس سیکٹر کے لیے گیس، الیکٹریسٹی، قرضے، یہ تمام جو ہیں حکومت نے اپنی جیب سے پیسے دے کر سستے کیے، اور ان وجوہات کی بنا پر ہم جو ہیں اپنے اس ایکسٹرنل یعنی بیرونی جو یہ اکانومی میں خطرہ تھا اس سے ہم نے نپٹا، اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمیں ورثے میں ملا تھا $20 ارب کا خسارہ، اسے ہم نے کم کر کر $3 ارب تک لے آئے۔ تو یہ اس حکومت کا ایک بڑا اہم کارنامہ ہے جو کہ پہلے سال اور خصوصی طور پہ اس سال 73% کمی کی گئی اس بڑے خسارے میں۔ دوسری جو اہم چیز کی گئی اس سال اور اس سے پچھلے سال بھی ملا کر کہ 5,000 ارب روپے قرضوں کی ہیڈنگ میں واپس کیے گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک ملک ماضی کے لیے ہوئے قرضے چاہے وہ کتنی بھی تعداد میں ہوں وہ واپس کرے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر
मौजूदा पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, तो उसने जो कर्जे लिए, क्यों लिए, वो इस वजह से लिए ताकि माजी के कर्जों का जो बोझ है उसको वापस किया जा सके।